اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں، میں گناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راعو میں آیا، راعو سے ساروح میں آیا، ساروح سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، نہ پیر بوجھل ہوتے تھے، نہ سر میں چکر آتا تھا، جیسے پریگننٹ عورتوں کو ہوتا ہے، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا، اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرانے لگتا ہے، الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ کبھی متلی آئی، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے، نہ طبیعت میں گرانی آئی، بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے بی بی آمنہ کہتی ہیں رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا آقا آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے، سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا، ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی، پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی، کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں، اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں، جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا یہ عقیدہ برا ہے؟ 25 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی دانائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت سارے مکہ میں مسلم تھی، ہر کوئی عظمت و احترام سے دیکھتا تھا۔
پھر جب تجارت کر کے کافی مال نفع کا لے کر واپس تشریف لائے، مکہ کی سب سے طاہرہ پاکیزہ عفیفہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ جو بیوہ تھیں، 2 شوہر سے ان کے انتقال ہو چکے تھے، 2 شوہر پہلے، انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی مبارک، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی۔ آپ کی اولاد ہوئی، حضرت زینب ہوئی، حضرت رقیہ ہوئی، حضرت ام کلثوم ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت قاسم ہوئے، 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی، مکہ والوں میں آپ کا عزم، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے، لا ینحل تھے، وہ حل کر لیے جاتے تھے۔ پھر جب 50 سال کی عمر پاک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، 7واں سالہ حضور کا بعثت کا تھا، نبوت کا 7واں سال تھا، آپ کا پورے مکہ والوں نے مل کر سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور محصور رہے اپنے خاندان کے ساتھ، آپ کو دانا پانی کچھ نہیں جانے دیا جاتا تھا، پتے کھائے حضور نے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ 2 سال کا یہ عرصہ گزرا تھا تو پھر یہ حلف، یہ عہد توڑ دیا گیا، اور پھر 50 سال کی عمر پاک تھی حضور کی جب بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، 4 مہینے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ عام الحزن تھا، غموں کا سال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم، اس کے اوپر غم کے اوپر غم آتے گئے، اور ادھر صحابہ کی پریشانیاں، بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے نبرد آزما تھے، پھر مولا نے وہ کرم فرمایا جو پہلے آپ سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا اور قیامت تک کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جا جبرائیل، میرا رسول کبیدہ خاطر ہے، غمگین ہے، اسے مکہ سے اٹھا لاؤ، جنتوں کا سیر کرا کر معراج کے سفر پر لاؤ۔ منبر نور پر جلوہ بار، گلے گلزار ہاشمیت، چراغ خاندان اشرفیہ، معین المشائخ والملہ، حضرت العلام سید معین الدین اشرفی الجیلانی، صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، اور اسیر مفتی اعظم ہند، مفکر سنیت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی، موقر معزز محترم نائبان رسول، مہمانان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم یا رسول اللہ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آج آپ لوگ
मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी जरा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे, और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना जरूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज्यादा फायदा होगा। और ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। क्या कहें मुफ्ती साहब, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। क्या कहें, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहां ने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया।
جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، سبحان اللہ، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ چینل آگے کے پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور دین کی معلومات